السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال لما نزلت بنو قریظۃ علی حکم سعد هو ابن معاذ رضی اللہ عنہما بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان قریبا منه فجاء على حمار فلما دنا من المسجد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للانصار قوموا الى سیدکم متفق علیہ۔ بخاری و مسلم۔ حضرات گرامی، یہ ہمارا درس بخاری کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم قیام پر گفتگو کریں گے، مختصر اور چند باتیں، یعنی اپنے بڑوں کے لیے، والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، بزرگوں کے لیے، اولیاء کے لیے، علماء کے لیے کیا ان کی تعظیم میں ہم کھڑے ہو سکتے نہیں کھڑے ہو سکتے، اس بارے میں انشاءاللہ العزیز احادیث شریفہ کی روشنی میں ہم اس کو سنیں گے۔ پھر اگلے احادیث، بہت سارے احادیث ہیں، اس کو بھی ہم سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ ذہن نشین کر لیں کہ سب سے بنیادی بات، اسلام میں آداب کو بہت زیادہ عمل دخل ہے، آداب کا، اور آداب کی اہمیت دی گئی ہے، تعظیم و ادب کی بہت زیادہ، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم بجا لاتے ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کی نشانیاں جو ہوتی ہیں اس کی تعظیم بجا لاتے ہیں، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ یہ متقی و پرہیزگار جو ہوتے ہیں وہی لوگ شعائر اللہ کی تعظیم بیان کرتے ہیں۔ شعائر اللہ کیا چیزیں ہیں؟ خانہ کعبہ، مساجد ہیں، یہ جو قرآن کریم ہیں شعائر اللہ میں سے آتے ہیں، اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی شعائر اللہ کہا جو ہدی لے جاتے ہیں، یعنی قربانی کے لیے جو اونٹ لے جائے جاتے ہیں اس کو بھی شعائر اللہ کہا۔ والبدن من شعائر اللہ کہا۔ والبدن، یہ جو اونٹیں لے جائے جاتی ہے، اونٹ جو لے جائے جاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، وہ بھی شعائر اللہ ہے۔ تو ان شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا گیا۔ شاعر اللہ کا تعظیم، جیسے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے
یا پیٹ کر کے پیشاب پیخانہ کرنے سے منع کر دیا گیا۔ شریعت ہماری ادب بجا لاؤ، خانہ کعبہ کا ادب بجا لاؤ کہ ادھر جو ہے نہ رک کر کے نہ پیٹ کر کے غلاظت کرنے کا حکم نہیں، ہم کو پیشاب پیخانہ سے منع کر دیا کیونکہ تعظیم ہے اس کی۔ مسجد کا ادب ہے سیدھا پیر اندر داخل کر لو، مسجد کا ایک آداب ہے، قرآن کے آداب ہیں، اس کو بغیر وضو کے نہ چھوؤ، ادب ہے۔ آپ بغیر وضو کے چھوتے ہیں تو گناہ گار ہوتے ہیں۔ مسجد میں سیدھا قدم اگر داخل نہیں کرتے ہیں تو یہ مستحب کے خلاف عمل کر رہے ہیں، آپ استحباب کے خلاف آپ عمل کر رہے ہیں۔ ہر چیز کا ہمارے پاس شریعت میں ادب ہے، وضو کے آداب ہیں، نماز کے آداب ہیں، حج کے آداب ہیں، عبادتوں کے آداب ہیں، زندگی گزارنے کے آداب ہیں، سلام کے آداب ہیں، کھانے کے آداب ہیں، سونے کے آداب ہیں، گفتگو کے آداب ہیں، ہر چیز کے ایک آداب ہے ہمارے پاس۔ کوئی بھی چیز ہم کو ایسی نہیں دی گئی ہماری شریعت کی جانب سے جس میں بے ادبی ہو، ادب بتایا گیا، ادب ہی ادب، ادب ہی ادب۔ تو اب یہاں پر ادب و ادب کے اندر ذہن میں لائیں، کیا کسی استاد کے لیے ادب کے طور پر کھڑے ہونا جائز ہے نہیں جائز ہے، یا کسی عالم کے لیے کھڑے ہونا جائز ہے نہیں جائز ہے، یا کسی مدرس کے لیے یا کسی بزرگ کے لیے کھڑے ہونا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ بلکہ یاد رکھو کہ اپنے اساتذہ کے لیے کھڑے ہونا، اپنے والدین کے لیے کھڑے ہونا تعظیماً، اپنے بزرگوں کے لیے کھڑے ہونا تعظیماً، اپنے قائدین کے لیے، اصلاح پسند قائدین کے لیے کھڑے ہونا، بڑوں کے لیے کھڑے ہونا، یہ مستحب ہے ان کی تعظیم کے لیے۔ منع کی احادیث شریفہ بھی آتی ہیں، منع بھی کیا گیا، حضور نے فرمایا تم میرے لیے مت کھڑے ہو، منع کی بھی ہے اور کھڑے ہونے کا ادب بھی سکھایا ہے شریعت نے۔ منع کی جہاں حدیث آئے گی، جہاں روکا گیا، کھڑے ہونے سے روکا گیا، وہ کیوں؟ اس لیے روکا گیا کہ آپ آ کر میں پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں یا اور کسی چیز میں مصروف ہوں، اب میں مصروف ہوں، آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں، خالص کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو تکلیف ہوگی انتظار کرتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، یا میں اس طرح مصروف ہوں اس طرح کھڑے، تو گویا آپ میرے خاطر کھڑے رہے ہیں، تو اس طرح کھڑے ہونا آپ مشقت میں پڑھنے سے منع کیا، اس لیے آپ کو منع کر دیا گیا۔ جہاں منع کی حدیثیں ہیں مشقت میں ڈالنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر تکلفات نہ ہو، اس کو دور کرنے کے لیے منع کی جو حدیثیں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے۔ اب آئیے، بہت سارے بہت ساروں کو کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھائی یہ جو ہے کھڑے ہو رہے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، یہ مول صاحب کے لیے کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اس عالم دین کے لیے کھڑے ہو رہے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اس طرح کی فکر جو دی جاتی ہے وہ بھی حدیثیں میں پیش کروں گا، وہ حدیثیں بھی پیش کروں گا کہ اللہ کے رسول نے کھڑے ہونے کا جو حکم دیا، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کیوں منع کیا اور کیوں حکم دیا، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ سن لیجئے، پہلی حدیث میں آپ کے یہ کئی احادیث شریفہ ہیں، ان میں سے پہلی حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان قریبا منہ فجاء علی حمار۔ حضرت سعد رضی اللہ، سعد یہ جو ہے مدینہ کے سرداروں میں سے ہوتے ہیں، سرداروں میں سے ہوتے ہیں یہ، ان کو لوگ مانتے تھے، ان کے حکم پر بنو قریظہ بنو نذیر جو دو قبیلے تھے، ان کے حکم پر انہوں نے کہا کہ نیچے آؤ، تو ان کی بات کو مان کر جب آئے تھے حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے جو ہے تم کیا فیصلہ کرتے ہو۔ وہ حضرت سعد بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آ رہے ہیں، ابھی آئے نہیں، آ رہے ہیں، مسجد کے قریب ہیں، اور ان کے قبیلے کے لوگ ارد گرد حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے سامنے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔
آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیسے آ رہے ہیں؟ فجاء علی حمار، گدھے پر بیٹھ کر آ رہے ہیں. فلما دنا من المسجد، وہ مسجد کے جیسے ہی قریب آئے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للانصار، انصار صحابہ سے کہنے لگے قوموا، کھڑے ہو جاؤ، الی سیدکم، تمہارے سردار آ رہے ہیں. قوموا الی سیدکم، ٹھہرو نہیں بلکہ کھڑے ہو اور ان کا استقبال کرو آگے چل کے. اب شریعت، اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس حدیث کے اندر کھڑے ہونے کا حکم دیا جا رہا نہیں جا رہا؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محفل ہو سکتی ہے کیا؟ حضور سے بڑھ کر حضرت سعد ہے؟ حضور سے بڑھ کر سعد ہے؟ کسی کا عقیدہ نہیں. اگر ایسا عقیدہ بن جائے تو مسلمان باقی نہیں رہتا. وہ نبی کا مقام بہت بلند و بالا ہوتا ہے. اس محفل میں حضرت سعد کے قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ، ان کا استقبال کرو، ان کا استقبال کرو. یعنی سردار ہیں تمہارے، وہ کیا الی سیدکم، تمہارے سردار ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ سردار کے لیے کھڑے ہونا، اپنے والد کے لیے کھڑے ہونا، معلوم یہ ہوا کہ اپنے استاد کے لیے کھڑے ہونا، عالم دین کے لیے کھڑے ہونا اس حدیث سے ثابت ہے. آپ یہاں انکار نہیں کر سکتے. اگر منع ہوتا تو اللہ کے رسول بنا فرماتے نہیں کھڑے ہونا، بلکہ وہ حدیثیں پڑھوں گا میں آپ کے ساتھ، آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا. اس حدیث کا جواب آپ نہیں دے سکتے، کہیں بھی نہیں دے سکتے. جہاں ہمارے اندر ادب آ جاتا ہے، تعظیم آ جاتا ہے، اپنے سردار کا ادب آتا ہے، اپنے ماں باپ کا ادب آ جاتا ہے، اپنے استاد کا ادب آ جاتا ہے، تو اطاعت کرنے لگتا ہے. جب تک ادب نہ ہو وہ اطاعت نہیں کرتا، بڑوں کی اطاعت نہیں کرتا. بڑے وہ ہوتے ہیں جو فکر دینے والے ہوتے ہیں، بڑے وہ ہوتے ہیں ہماری اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، استاد وہ ہوتے ہیں ہماری اصلاح کرنے والے، ماں باپ وہ ہوتے ہیں ہماری اصلاح کرنے والے، اساتذہ وہ ہوتے ہیں ہماری اصلاح کرنے والے، سردار وہ ہوتے ہیں ہماری رہنمائی کرنے والے. تو سردار جب آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھڑے ہو جاؤ، تمہارے سردار آ رہے ہیں، کھڑے ہو جاؤ. اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں تو بے ادبی سمجھی جائے گی، بے ادبی سمجھی جائے گی. اور بے ادبی جب آ جاتی ہے تو پھر وہ اطاعت نہیں کرتا. وہ شخص نہ ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے، نہ عالم کی اطاعت کرتا ہے، نہ استاد کی اطاعت کرتا ہے، نہ ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے. اصل سبق سکھایا گیا، اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں دیکھو اٹھو اور ان کا استقبال کرو، اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ، ان کا استقبال کرو. اب منع کی حدیث کہاں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آئیے منع کی حدیث کے اندر بھی بتا رہا ہوں. بہت حدیث لمبی ہے، بہت ساری طویل، یہاں پر وہ بیان کیے بر. اور ایک حدیث سن لیجئے اس کے آگے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس معنا فی المجلس یحدثنا فاذا قام قمنا قیاما حتى نراه قد دخل بعض بیوت ازواجہ. ادب دیکھیے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب محفل میں بیٹھتے تو ہم بھی بیٹھ جاتے تھے. جب آپ کھڑے ہو جاتے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے، آپ کے قیام کے ساتھ ہم کھڑے. کب تک کھڑے رہتے جانتے ہو؟ کب تک کھڑے رہتے ہم؟ جب تک کھڑے رہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرات میں، یعنی اپنی بیویوں کے گھروں میں داخل نہیں ہوتے، جب تک ہم ان کو دیکھتے رہتے اور کھڑے رہتے ادب کے ساتھ. قیام کی حالت ایسی ہوتی، جب داخل ہو جاتے تو ہم اپنے چہرے بھی منتقل کرتے. کوئی بیٹھنے والا بیٹھ جاتا، کوئی چلا جانے والا چلا جاتا، کوئی جو ہے کھڑے رہنے والا کھڑا ہوتا. مگر جب تک کھڑے رہتے اللہ کے رسول جیسے کھڑے ہو گئے ہم کھڑے ہو جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو جاتے تھے. اور اسی طرح یاد رکھ لے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ جتنے بھی تھے مسجد نبوی سے متصل تھے. حضور کے حجرہ مبارکہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ متصل ہوتے تھے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلانے کے لیے جاتے تھے. اذان ہو جاتی تو اطلاع دینے کے لیے جب بلانے کے لیے چلے جاتے فجر کی نماز کے لیے،
اطلاع دیتے تو اندر سے تشریف لے آتے۔ بعض اوقات یہ ہوتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ ابھی نکلتے نہیں، اس سے پہلے لوگ آ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے بس۔ اب یہ حضور کو تھوڑا سا گراں گزر گیا، میں مصروف ہوتا ہوں، میں اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہوں، باہر آ کر آپ جو کھڑے ہوتے ہو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، میرا ذہن ادھر ہی جاتا ہے، ایسا کعاجم، تمہارا قیام اجمیوں کی طرح نہ ہو اس طرح کھڑے ہونے کے لیے، اس سے بھی منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسجد نبوی جیسے بھری ہوئی ہوتی، حضور جیسے آتے اس محفل میں جہاں جہاں آتے لوگ صحابہ کھڑے ہونے لگ جاتے تھے، جس محفل سے گزرتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ پہلے سے کھڑے ہونے کو منع فرمایا اس لیے کہ تمہارے کھڑے ہونے کی وجہ سے مجھے تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو میں مشقت میں کیسے ڈالوں، لوگوں کو یہ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں اور میں مصروف ہوں، اسی لیے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اور منع فرما کے ایک بار فرمایا کہ تم کھڑے نہ ہونا، اجمیوں کی طرح نہ کھڑے ہونا، مجھے دیکھنا تو جب دیکھے تو پھر کھڑے ہو جاتے تھے اس طرح۔ اب آئیے دوسری روایت، یہ تو ہم نے سن لیا، پھر اور ایک روایت سن لیجئے نہ کھڑے ہونے کی بھی سن لیجئے اس کے بعد۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا وفي رواية حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كرم الله وجهها كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيديها وقبلها وأجلسها في مجلسه۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت فاطمہ کے جیسا کی مشابہت، یعنی حضور سے مشابہت جو فاطمہ میں ان کے چلنے میں، ان کے بولنے میں، ان کے کلام کرنے میں، ان کی سیرت میں، ان کی صورت میں ان جیسا میں نے کسی کو پایا ہی نہیں۔ سب میں زیادہ مشابہت حضرت فاطمہ کو تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آقا کی جیسی نظر آتی، بات کرنے میں آقا کی جیسی، بولنے میں آقا کے جیسی، چلنے میں آقا کے جیسی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، فاطمہ کو تکلیف نہ دو۔ تو اب دیکھیے کیسا ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ من رسول اللہ بن فاطمہ کرم اللہ وجہہ اذا دخلت علیہ، جب وہ حضور کے پاس تشریف لے آتی قام الیہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، فاخذ بیدہ، ہاتھ پکڑتے، آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے وہاں لا کر بٹھا دیتے۔ اور فاطمہ کا طرز بھی یہی ہوتا، حضور جب ان کے پاس آتے تو اٹھ کر کھڑے ہوتی، وہاں جہاں بیٹھی ہوئی تھی حضرت فاطمہ وہاں جا کر بٹھایا کرتی تھی، کھڑے ہوتی تھی۔ حضور بھی کھڑے ہوتے حضرت فاطمہ کے لیے، اور فاطمہ بھی آپ کے لیے کھڑے ہوتی، فاطمہ بھی کھڑے ہوتی رضی اللہ عنہا۔ تو اس طرح یہ جو روایت ہے، اگر کھڑا ہونا منع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ یہ تین روایات، بہت سارے روایات ہیں، میں ادھر گئے بغیر تین روایت پر اختصار کر رہا ہوں۔ اب وہ روایتوں کی طرف ہم آئیں گے، نہیں کھڑے ہونے کی طرف، جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کے لیے نہ کھڑے ہونے کا جو حکم دیا ہے وہ سن لیجئے۔ کھڑے ہوتے دل فطری چیزیں ہے، دل باغ ہونے لگتا ہے، آدمی کا دل خوش ہوتا ہے۔ کیوں خوش ہو رہا ہے؟ اب غور کریں گے۔ اس کا من جو خوش ہو رہا ہے، ماشاءاللہ اس کے اندر بڑی اطاعت و فرمانبرداری، اس کے اندر ادب ہے، بچے کے اندر ادب ہے، ان بچوں کے اندر ادب ہے، اس لیے خوش ہو جاتا ہے۔ وہ خوش ہونے والا اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اطاعت گزار بچے ہیں، یہ باادب بچے ہیں، اس لیے خوش ہوتا ہے۔ اگر اس کا دل اس لیے خوش ہو رہا ہے کہ میرے لیے کھڑے ہونا چاہیے اور وہ کھڑا کرنا چاہتا ہے، کھڑے ہوئے تو خوش ہوتا ہے، اپنے لیے دوسروں کو کھڑا کرنا چاہتا ہے، دیکھو میرا مقام و مرتبہ، تو یہ منع ہے۔ اگر میں اپنے طور پر آپ کو کھڑا ہوتا ہوا دیکھوں، میں اپنے طور پر کھڑا ہوتا ہوا دیکھوں اور میری چاہت ہے کہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں، میں مولانا کو پہلے سے بول دوں میری کوئی عزت ہی نہیں کر رہا ہے، میں آتا محفل میں اور میرے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا،
اور یہ میری آرزو اور تمنا ہے، یہ میرے لیے جہنم کا ٹھکانہ بن جائے گی، میرے لیے گمراہی کا ٹھکانہ، یہ میرے لیے گمراہی ہے یہ، کیونکہ میرے اندر تکبر پیدا ہو جا رہا ہے۔ میں یہ عمل اس لیے کرا رہا ہوں، میری تعظیم کے لیے کرا رہا ہوں، میں اگر کرا رہا ہوں اپنے طور پر کرا رہا ہوں، یہ تو درست نہیں ہے۔ آپ کسی بڑے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ جائز ہے، آپ کسی بڑے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کا ٹھہرنا جائز ہے، مگر میں آپ کو کھڑا کرنا چاہ رہا ہوں اور مجھے اس بات پر خوشی ہوتی ہے، اگر آپ نہ کھڑے ہو تو مجھے غصہ آتا ہے، یہ عمل جائز نہیں ہے، یہ منع ہے، یہ عمل جائز نہیں۔ سن لیجئے ترجمہ، من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ جس شخص کو یہ بات خوش کر دے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، خوش کر دے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہا ہے۔ جب خوشی کھڑے ہوئے تو خوشی ہو رہی، نہیں ٹھہرے، ایک آدھ مرتبہ نہیں ٹھہرے، اچھا ذہن میں آتی بات، اچھا میری قدر بھول گئے، ان کو بتاؤں گا، کوئی صورت مل گئی تو ان کو بتاؤں گا۔ یہ جو چیز پیدا ہوتی ہے یہ گمراہی کی چیز ہے، یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں میرے لیے جو کھڑے ہو رہے ہیں، میرے دل میں یہ بات ہے، اپنے استفتی قلبک، ہر شخص اپنے اپنے دل سے پوچھ لے، میرے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو میں یہ سمجھوں کیا با اخلاق ہے، یہ کہ اچھے کردار ہے، یہ با اخلاق ہے، اچھے کردار ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور کھڑے ہو نہ کھڑے ہو، میرے دل میں بات ہمیشہ کے لیے خوش کر رہی ہے، اچھے لوگ ہیں، تب یہ بات درست ہے، ورنہ نہیں تو آج ہمارا ماحول کیا ہو گیا، دولت مند بن جائے، کچھ منصب پر آ جائے تو اب دیکھتے ہیں کہ میرے لیے نہیں کھڑا ہوا، یا بڑا بن گیا میرے لیے نہیں کھڑا ہوتا، اچھا دیکھتا ہوں میں اس کو۔ یہ گمراہی ہے، آج ہو رہا ہے ماحول۔ کوئی محلے کا چھوٹا سا صدر ہوتا ہے، چھوٹا سا صدر ہوتا ہے، کسی جماعت سے وابستہ ہوتا، کوئی بھی جماعت کسی بھی پارٹی سے وابستہ ہو گیا، اب اس کے ذہن میں خمار چڑھا ہوا ہوتا ہے، کبر کا خمار چڑھا ہوا ہوتا ہے، مقام گلیوں سے گھومتا پھرتا رہتا ہے، کبھی آ گیا اور آپ نہیں کھڑے ہوئے تو اس کو جو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ٹھکانہ اپنا بنا رہا ہے جہنم، خمار اس کو چڑھا ہوا ہے تکبر کا۔ کیا ہوا اٹھنے کی، کیوں اٹھنا نہیں میرے کو دیکھ کے؟ اس کے برعکس اسکول چل رہا ہے، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، فورتھ کلاس، ففتھ کلاس، یا عربی ادارہ ہے، استاد آتے ہیں آ کر کہتے ہیں کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ استاد کے دل میں یہ ہے کہ بچوں کو عادت ڈالی جائے ماں باپ کے لیے کھڑے ہو جائیں، استاد بچوں کے دل میں بات ڈالی جائے، استاد کی فکر یہ ہے، فکر کیا ہے؟ بچوں کے اندر کھڑے ہونے کی عادت ڈالی جائے بڑوں کے لیے، تو اب یہ استاد کے لیے گمراہی نہیں ہے، یہ استاد کے لیے گمراہی نہیں ہے۔ مدرسے میں جا رہے ہیں آپ، بچے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے استاد کو دیکھے تو استاد عادت ڈال رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ، میں آیا ہوں اور میرا دل یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے میرا دل؟ ان کی تربیت کرنا ہے، ان کے ماں باپ کے لیے کھڑے ہونا، اولیاء کے لیے کھڑے ہونا، علماء کے لیے کھڑے ہونا، بزرگوں کے لیے کھڑے ہونا، یہ تربیت کے لیے اس طرح میں کھڑا کر رہا ہوں، یہ جائز ہے، یہ تربیت کے لیے اگر میں کھڑا کر رہا ہوں جائز ہے۔ اس کے برعکس ایک سیٹ پیسے والا ہے، غریب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیچارے یوں ہی بیٹھے ہوئے، کیا بات ہے میں تمہیں پیسے دیتا ہوں اور تم نہیں ٹھہرتے میرے لیے تعظیم کے لیے؟ گیا یہاں، ہلاکت آ گئی، بربادی آ گئی، یہ فکر بننا غلط۔ اور دوسری حدیث آئیے، فقال لا تقوم كما تقوم الاعاجم يعظم بعضها بعضا، رواہ ابو داؤد۔ ایک دوسرا، عاجم کہتے ہیں دیہاتی نہیں پڑے ہوئے لوگ، تو ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب کھڑے ہونے میں تکلف ہو جاتا ہے، فوراً ادھر سے آ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تکلف پہ تکلف ہو جاتا ہے۔ اس طرح تکلف نے شریعت نے منع فرمایا۔
اس طرح آپس میں ایک ایسے بن جاؤ بغیر تکلف کی زندگی گزارو، ایک دوسرے کے تکلفات نہ ہونے پائیے۔ آج ہمارا مزاج بہت ساری خرابیاں ہیں، ادھر سے بھی خرابیاں ہیں، ادھر سے بھی خرابیاں ہیں، ہر جہت سے خرابیاں ہیں۔ آج نوجوانوں میں فکر باقی نہیں رہی، کوئی عالم صاحب امام صاحب گزر رہے ہوں، صاحب بیٹھا ہوا مزے میں رہتا ہے، سگریٹ، کوئی تو سگریٹ پی رہا ہے ماشاءاللہ، کوئی تو گٹکا کھا رہا ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، یا قوم کا بڑا بزرگ، محلے کا بزرگ شخص امیر گزر رہا ہے، شریعت کا پابند ہے، نہیں بیٹھے ہوئے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، جا رہا دیکھو بڈھا جا رہا دیکھو، انتہا ہو گئی ہماری تو، تعظیم تو دور کی بات۔ اب ہماری کیفیت کیا، جا رہا دیکھو بڈھا۔ یہ جو چیزیں ہمارے اندر آ رہی ہیں معاشرے کو خراب کر رہی ہیں، بلکہ ہر ایک کے لیے نام ہم الگ الگ دے رہے ہیں، معاشرہ تباہی کی طرف آ رہا ہے۔ ہم نے تعظیم کو حرام کہنے کی کوشش کر لی تو وہ اس کے اندر ایسا کبر، بیٹھنے والے کے اندر ایسا کبر ہے، ہاں جان دے کیا کرنا ہے انہیں، کون سا بڑا ہے، کیا کرنا انہیں، بڑا رہا تو اپنے گھر کا بڑا رہا۔ ارے بھائی تیری عمر سے بڑا ہے، بزرگ ہے، صاحب علم ہے، صاحب فہم ہے، محلے کا امیر ہے، اس کی تعظیم کرو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، الی سیدکم قوموا الی سیدکم، تمہارے سردار کی تعظیم کرو، وہ محلے کے امیر ہیں، سردار ہیں۔ اب تو معاشرہ بالکل بدل گیا، اب کوئی کسی کی بات، اب جب ایسا معاملہ آ جائے گا تو کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ سینہ بسینہ کھڑا ہو جائے گا، دو بدو کھڑا ہو کر، ایک ادنا کم پڑا ہوا کم عقل بچہ کھڑے ہو کر بڑوں کی جو ہے بے ادبی کرنے لگ جائے گا اور اس سے گفتگو کرنے لگ جائے گا۔ ماں باپ بھی وہ تعلیم نہیں دے رہے ہیں، ماں باپ خود تعلیم نہیں دے رہے ہیں۔ ایک تو طبقہ وہ ہے حرام کہہ رہا ہے، کھڑے ہونے کو حرام کہہ رہا ہے، جائز نہیں کہہ رہا ہے، ایک طبقہ وہ الگ ہے۔ ان طبقے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، کوئی بزرگوں کی قدر ہی نہیں کرتا، بزرگوں کو رسپیکٹ نہیں دیتا، بزرگوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ جب آپ بزرگوں کو اہمیت نہیں دو گے، ان کی باتوں کو نہیں مانو گے، ہماری شریعت میں تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعظیم کرنا، اونٹوں کی تعظیم کرنا، کون سا اونٹ جو ہدی کے لیے لے جایا جا رہا ہے اس کی تعظیم کرنا ہے۔ یہ تو انسان ہے، یہ تو انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے مکرم بنا دیا، تیری عمر میں بڑا، صلاحیت میں بڑا، اصلاح کرنے والا، محلے کا امیر، عالم، حافظ، یہ ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہے اور تو اس کی تعظیم نہیں کرتا، یہ بدبختی نہیں تو اور کیا ہے۔ یہی تعظیم یہی چیز ہمارے اندر داخل کی جا رہی ہے۔ جب یہ عنصر، یہ چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہے تو ہلاکت و بربادی آ جاتی ہے۔ یاد رکھو، یہاں نوجوان بچوں یہاں پر بیٹھے ہوئے، سب سے بڑی اہمیت اگر آپ کو کوئی چیز مل رہی ہے تو ماں باپ کی تعظیم ہے، ماں باپ کا ادب بجا لانا ہے، علماء کا ادب بجا لانا ہے، بزرگوں کا ادب بجا لانا ہے، اپنے حقیقی سردار۔ دیکھو پیسے والا کوئی آ گیا، محلے کا آ گیا تو وہاں پیسے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ محلے کا اگر کوئی آ جائے، لیڈر، چھوٹا سا لیڈر آ گیا تو بھاگ کے دوڑتے اس کی تعظیم کر رہے ہیں، پیسے کے لیے کر رہے ہیں، ادب کے لیے نہیں، انسانیت کے ادب کے لیے نہیں۔ ہمارا مقصد ہی الگ بن گیا، فوت ہو گیا۔ یاد رکھو بچوں، اپنے بڑوں کی تعظیم جتنا کرو گے، ماں باپ کی جتنی تعظیم کرو گے، اتنا آپ کو بہتر سے بہتر پھل ملے گا، دنیا بھی اچھی بن جائے گی، آخرت بھی اچھی بن جائے گی۔ یہاں ایک ضمناً ایک بات آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے۔ آج یہ کھڑے ہونے کا زمانہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے یہ ہمارے اسلاف میں آج بھی چلتا ہے اور قیامت تک ادب کا تو اس کا اندازہ نہیں بیان کر سکتے آپ۔ جو بادب ہے ان کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی لوگ جیسے آپ محفل میں آتے تھے، سب کے کھڑے ہو جاتے تھے، سارے کے سارے آ جاتے، آتے ہی کھڑے ہو جاتے تھے، آ رہے ہیں غوث پاک، منع نہیں کرتے تھے غوث اعظم رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہی تعظیم
کا درس دینے والے منع کیسے کریں؟ سب اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، سارے کے سارے منع نہیں کرتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محفل وہ آئے تو پھر علماء رہتے تھے، مفسرین رہتے تھے، محدثین رہتے تھے، بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے آپ کی محفل میں، سب کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ، ان کی شان، عظمت، ان کا وقار، ان کا مرتبہ، ان کا جاہ و جلال، ان کی بزرگیت مت پوچھو، ان کی بزرگیت مت پوچھو، ان کی للہیت مت پوچھو، ان کی عبادت مت پوچھو، ان کا علم مت پوچھو، ان کا تقوی مت پوچھو، سب میں بلند بالا ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں تو سب کھڑے ہو رہے ہیں، وہ عظمت بجا لا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ ایک دن آتے آتے ذہن میں، انسان کے ذہن میں آتی ہے باتیں، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے، خیال آ جاتا، اچانک خیال آیا لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس ذہن میں آ گیا، آئے، آ کے بیٹھ گئے، مگر تعظیم کے لیے اس دن کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا، ایک بھی نہیں ٹھہرا۔ سامنے والا بھی ٹھہرنا چاہا، نہیں ٹھہرا، پیچھے والا بھی ٹھہرنا چاہا، نہیں ٹھہرا، بیچ والا بھی ٹھہرنا چاہا، نہیں ٹھہرا، کہیں کا بھی کوئی بھی نہیں ٹھہرا، کوئی بھی نہیں ٹھہرا۔ اب محفل میں بعض کے ذہن میں آیا کیا بات ہے، آج کوئی نہیں ٹھہرا، میں بھی ٹھہرنا چاہا، نہیں ٹھہرا، سامنے والا بھی نہیں ٹھہرا، پیچھے والا بھی ٹھہرا، ادھر والا بھی نہیں ٹھہرا، ادھر والا بھی نہیں ٹھہرا، آخر بات کیا ہے؟ کیا غوث اعظم کی عظمت کو بھول گئے لوگ؟ کسی کی کچھ ذہن میں آنے لگا، کسی کی کچھ ذہن میں آنے لگا۔ بہرحال غوث اعظم رضی اللہ عنہ آئے، آ کر کرسی پر جلوگر ہو گئے۔ جلوگر ہونے کے بعد آپ سب سے پہلے اس بات کی وضاحت فرمانا چاہا کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ لوگ تو کھڑے نہیں ہوئے، اس بات کی وضاحت کرنا چاہا تو پہلا جملہ آپ کی زبان پر نکلا، میں جب آ رہا تھا میرے ذہن میں آیا کہ لوگ اے عبد القادر تیری تعظیم کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں، میرے دل نے چاہا کہ آج میرے لیے کوئی نہ کھڑے ہو، میرے دل نے چاہا کہ آج میرے لیے کوئی نہ کھڑے ہو۔ یہ چاہت غوث اعظم کے دل میں آئی تو جب اللہ کا نیک بندہ جو کوئی چاہتا ہے، دل میں بات پیدا ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل میں جو بات پیدا ہوتی ہے وہ چیز عطا کرتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کیا، لوگ کھڑے ہونا چاہ رہے تھے تو بھی ٹھہر نہیں سکے، کیونکہ غوث اعظم کی چاہت تھی کہ کوئی نہ کھڑا ہو تو سارے کے سارے بیٹھ گئے۔ تو یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں اپنے لیے نہیں ٹھہرا کرتے، وہ لوگ اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنے تعظیم کے لیے نہیں ٹھہرا کرتے، ادب سکھاتے ہیں ٹھہرو، ادب سکھاتے ہیں ٹھہرو، بڑوں کے لیے ٹھہرو، مگر ان کی چاہت نہیں ہوتی کہ کھڑا کرنا، خواہش نہیں ہوتی۔ مگر آج کا معاشرہ ایسا ہو گیا، ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ میرے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے، میرے لیے کھڑے ہونا چاہیے، میرے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ بھائی اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں، ناجائز کہنے والوں سنو، ناجائز کہنے والے تو اس کو ذرا احادیث شریفہ کو آپ پڑھے تو آپ کا اندازہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا لا تقوم الاعاجم کما تقوم الاعاجم، لا تقوم کما تقوم الاعاجم، ایک لفظ ہے، تم دیہاتی گواروں کی طرح نہیں بلکہ باادب، جو باادب ہوتے ویسے ادب کے ساتھ کھڑے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجمیوں کی طرف نہیں ٹھہرنا۔ اجمی وہ ہیں جو تکلیف دینے کے لیے ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں، دور کرنے کے باوجود نہیں جاتے، مصروف ہیں تو کھڑے ہوئے سر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ پڑھانے والے اور جو مصروف ہونے والے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس طرح نہیں ٹھہرنا۔ باادب ہوتے ہیں، جو باادب ہوتے ہیں ویسے ٹھہرنا، بے ادبی کرتے ہوئے نہ ٹھہرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے بے ادبی کرتے ہوئے نہیں ٹھہرنا۔ جبھی جو دیہاتی ہیں وہ بے ادبی کرتے ٹھہرتے ہیں، تکلیف دینے کے لیے ٹھہرتے ہیں، ویسا نہیں ٹھہرنا، بلکہ ایسا ٹھہرنا کہ باادب بن کر ٹھہرنا، باادب بن کر ٹھہرنا، ادب کے ساتھ ٹھہرنا، یہ فکر دی جا رہی ہے۔ آئیے اب ایک بات ذکر کر کے اپنی بات کو، چھوٹی سی حدیث، مختصر سی حدیث، اس کا مفہوم ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرنے لگتا ہوں۔ لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، بخاری و مسلم۔ اب ایک یہ ہوتا کہ بڑا سیٹ آ گیا،
بیچارہ غریب جس کو صدقہ خیرات دیتا ہے انہیں بیٹھا پہلی صف میں یا کہیں بیٹھا، ہٹ جا میں بیٹھتا ہوں. سیٹ آ گیا، سیٹ صاحب آئے، کوئی عالم صاحب آئے. عالم صاحب کی آپ جگہ دے رہے ہیں، وہ سیٹ صاحب کے لیے جگہ دے رہے ہیں، ماں باپ کے لیے جگہ دے رہے ہیں، جائز ہے. آپ اٹھ کر جگہ دے رہے ہیں، میری جگہ پر بیٹھو، جائز ہے. مگر آپ اٹھا کر اس کو اٹھا رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. آپ عالم ہوں گے اپنے گھر میں ہوں گے، آپ دولت مند ہوں گے اپنے گھر میں ہوں گے، آپ منصب پر ہوں گے آپ اپنے گھر میں ہوں گے، اس کو اٹھا کر بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے. وہ اپنے طور پر استاد آئے ہیں، بیٹھ جائیے سر، یہ اجازت جائز ہے. کوئی امیر آیا ہے، محلے کا امیر ہے، آئیے آپ تشریف لائیے، بیٹھیے، ادب کر رہے ہیں، یہ جائز ہے. میں اپنے طور پر کسی کو اٹھا کر بٹھا رہا، میں بیٹھ رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا یقیم الرجل الرجل، نہ من مقعدی، نہ کھڑا کرے کوئی آدمی دوسرے آدمی کو اس کے جگہ سے نہ کھڑا کرے. عموماً ہوتا ہے ایسے بہت ساری جگہ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ محفل کے آداب ہیں، یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے، صرف قیام کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہوں. نوجوانوں یاد رکھو کہ بنیادی بات یاد رکھیں کہ اپنی زندگی میں ادب کو پیدا کریں. ادب پیدا ہوا تو اطاعت آ جاتی، ادب نہیں ہے تو پھر اطاعت نہیں کرتے. آپ ماں باپ کا ادب کریں گے تو والدین کی بات مانیں گے. ماں باپ کا اگر آپ ادب کریں گے تو آپ ماں باپ کی بات مانگیں، نہیں تو اپنے جیسا ان کو تصور کریں گے، چلو میں نہیں مانتا. اسی طرح محلے کے کسی بزرگ کا ادب کریں گے، ان کی بات مانتے ہوئے عمل کریں گے. قائد کا بھی یہ حال ہے، استاد کا بھی یہی حال ہے، علماء کا بھی یہی حال ہے، مشائخین کا بھی یہی حال ہے، منصب والوں کا بھی یہی حال ہے. اگر ادب نکل گیا یا ادب کا پہلو آپ سے نکل گیا تو پھر تعظیم ختم، اطاعت ختم، فرمان برداری ختم، معاشرے کے اندر انتشار، اختلاف، کوئی کسی کو ماننے والا نہیں. پھر آپ کتنا بھی اتحاد کر لو، ہم سب متحد ہوں، بول لو، ہمارے جیسا کوئی متحد نہیں، بول لو، خالی بول لیں گے، مگر کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. جب ادب کرنے لگ جاؤ گے تب آپ کے لیے ساری چیزیں ہی ہیں. اب ایک آخری بات آپ کو بخاری شریف کی ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب عروہ بن مسعود نے دیکھا، وہ قاصد مشرکین کی جانب سے تھا، بات بھی مان لائیے. عروہ بن مسعود نے حضور کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، صحابہ کو دیکھنے کے بعد جا کے اپنے ان کافر بھائیوں سے کہتا ہے جو مکہ میں رہنے والے، ان کے مکان ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہے، ان کی حکمرانی ہے، ان کی بیجاٹی ہے، ان کی تعداد ہے، ان کے پاس لشکر ہے، سب ہے ان کے پاس. یہاں حضور جو آئے ہیں خالی عمرہ کی حالت میں کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں لائے. میجارٹی 1400 صحابہ ہے. لباس کون سا؟ عمرہ کا لباس ہے، سلا ہوا لباس بھی نہیں ہے، بغیر سلا ہوا لباس پہن کر آئے ہوئے. مگر عروہ بن مسعود نے دیکھ کر اپنے کافر بھائیوں سے جا کر کہتا ہے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کہنے لگے تم ہرگز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ قوم کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. اور اگلا جملہ، میں نے قیصر، کسریٰ، امریکہ، یورپ، رشیا، جو بڑے بڑے سلطنتیں، ویسے قیصر و کسریٰ کے محلات میں رہا، ان کے بادشاہوں کو دیکھا، ان کی قوم کو دیکھا، مگر یہ عجیب سی قوم ہے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حضور کے چاہنے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ سب کافر بھڑا کٹے، کیا بول رہا ہے تو بھی ادھر کا ہو گیا. عروہ بن مسعود سے کہنے لگے سارے کافر جو سردار تھے، بیوقوفی کی بات کرتا ہے، ارے ہمارے پاس میجارٹی ہے، ہمارے پاس تعداد ہے، ہمارا مکان ہے، ہمارا اسٹیٹ ہے، ہمارا ملک ہے، ہم طاقتور ہیں، کیسا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم، قسم کہا کے کہتا ہے، لات عزا کی قسم، تم ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے. کسی نے پوچھا کیا بات ہے کہ تم نے میجارٹی بہت دیکھی، ہتھیار بہت دیکھا؟ نہیں، نہ ہتھیار کو دیکھا،
نہ تلواروں کو دیکھا، نہ میجارٹی کو دیکھا، ان کے طرز عمل کو دیکھا، ان کے طرز عمل کو دیکھا۔ ان کا جو طرز عمل تھا، اپنے قائد کی ایسی تعظیم بجا لاتے ہیں، ایسی تعظیم بجا لاتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے قطرات کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، تھوکتے ہیں تو تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، فوراً اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اپنے جسم سے لگا لیتے ہیں۔ کوئی اگر ایسی قوم وہ اپنی قائد کی ایسی تعظیم بجا لاتا ہے، ادب بجا لاتا ہے، تو اس قوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس قوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو آج ہمارے اندر سے یہ روح، ادب کی جو روح ہے، ختم کر دی جا رہی ہے، ادب کی روح جو ہے نکالی جا رہی ہے۔ نبی کا ادب ہے، رسول کا ادب ہے، ولی کا ادب ہے، شیخ کا ادب ہے، استاد کا ادب ہے، والد کا ادب ہے، والدہ کا ادب ہے، بڑوں کا ادب ہے، امیر کا ادب ہے، ہمارے پاس سارے ادب ہے۔ ان ادب کو اگر اپنے دل سے نکالو گے تو یاد رکھو کہ فتح نہیں ہوگی ہماری۔ فتح تبھی ہوگی جب ہم اپنے بڑوں کی، والدین کی، ماں باپ کی، استاد کی فرما برداری اور ادب بجا لائیں گے تو ہوگی، ورنہ نہیں تو نہیں۔ ہم فلاں کے مرید ہیں، ہم فلاں کے مرید ہیں، وہ اپنی جگہ مرید ہے۔ ہم فلاں مول صاحب کے پاس پڑھیں، وہ اپنی جگہ ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ ادب بڑی چیز ہے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ انشاءاللہ اگلا مضمون بیٹھنا کیسا، بیٹھنا کیسا، اس پر گفتگو کریں گے۔ لیٹنا کیسا، بیٹھنا کیسا، لیٹنا کیسا، محفل میں کیسا بیٹھنا، گھر میں کیسا، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آئندہ حدیث کے تحت ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ بچوں کو، نوجوانوں کو لے آؤ تاکہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہاں پر جو سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، پھر بار بار محفل ایسی نہیں ملتی۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اگر کسی کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، جوابات دیے جائیں گے۔ جوابات کے ساتھ دعا و سلام پر آج کی محفل ہماری ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جی ان کا سوال یہ ہے کہ جہری نماز کا مطلب امام صاحب زور سے قرآن پڑھتے، ہم سنتے، اس کو جہری کہتے ہیں۔ سری اس کو کہتے ہیں امام صاحب آہستہ آہستہ پڑھتے، وہ ہم تک سنائی نہیں دیتی۔ جہری نماز اور سری نماز یاد رکھ لو۔ پہلے بنیادی آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے حنفی ہیں۔ جہری نماز ہو، سری نماز ہو تو امام صاحب کے پیچھے نہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، نہ قرأت پڑھیں گے، کوئی قرأت نہیں پڑھیں گے۔ کیا کرنا؟ خاموش ٹھہرنا۔ یہ کہاں سے ہے؟ سوال یہ پیدا ہوا کہاں سے ہے؟ زور سے پڑھتے وقت تو قرآن بالکل بیان کر رہا، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ۔ جب انہوں پڑھیں زور سے جب پڑھتے نا بھائی، تو ایسے ٹائم پر تو سنتے رہنا، یہ ضروری ہے آپ پر۔ ہو گیا اتنا، یہ ایک آ گئی بات۔ دوسری بات سن لیجئے، حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی حدیث میں، قِرْأَةُ الْإِمَامِ خِرَةٌ لَهُ۔ کیا مطلب؟ امام کا پڑھنا، امام صاحب جو پڑھیں گے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے، اب اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ قرأۃ الامام، امام کا پڑھنا، قرأۃ لہو یعنی مطلب اس کے لیے پڑھنا ہو گیا، اب پڑھنے کی ضرورت نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور کوئی قرآن کریم کی آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل یہ حدیث واضح ہے۔ اب رہی بات شواف حضرات کے پاس سورہ فاتحہ کا پیچھے پڑھنا، یا دیگر ائمہ کے پاس سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کے پاس پیچھے، باقی چیزیں نہیں، سورتیں نہیں پڑھتے، خالی سورہ فاتحہ کی پڑھتے بھی دوسرا ہی پڑھو، نہیں پڑھ سکتے، بولو مکروہ ہے، نہیں پڑھ سکتے، جائز نہیں بولتے، سورہ فاتحہ کی پڑھتے ہو، ایک حدیث لے آتے ہیں انہوں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب بول کے لاتے ہو، نماز نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ منفرد کے لیے، اکیلا پڑھ رہا تو
اکیلا اگر آپ پڑھیں، نفل پڑھ رہے، سنت پڑھ رہے، اس طرح واجب الوتر پڑھ رہے، تو اس کے لیے اگر آپ کوئی بھی ایک رکعت پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھے تو نہ ہوتی ہی نہیں۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، وہ مقصد ہے وہاں۔ اگر امام صاحب کے پیچھے پڑھے تو یہ حدیث ہے قرأۃ الامام قرأۃ لہ، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا، یہ یاد رکھ لیجئے، بالکل آسان ہے۔ اس کے اندر اور گہرائی جتنا جائیں گے اس کا خلاصہ اتنا ہی ہے کہ امام صاحب پڑھے تو بس جو ہے کافی ہے، امام کا پڑھنا بس کافی ہے۔ آگے اور کسی کا کوئی سوال بھائی؟ کہیں قبر کے پاس جا رہے ہیں یا جو ہے آپ قبرستان چلے جا رہے ہیں یا بارگاہ کہیں درگاہ شریف بڑی بزرگ کے خبر، بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتنا یاد رہا تو بس کافی ہے۔ اب مقبلین، اب تم پہلے چلے گئے، آپ ہم بعد میں آنے والے ہیں، یہ نہیں بھی آتا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چاہے آپ درگاہ میں چلے یا اہل قبور یا اہل القبور، کیا بولیں گے؟ یا اہل القبور السلام علیکم، یا اہل القبور السلام علیکم، اتنا ہی اگر بولتے کافی ہے۔ عشاء کے پہلے دو رکعت چھوڑے دوسرے میں ہے شامل ہونے کے مقتدی سورہ فاتحہ کے ساتھ ضمنی سورہ فاتحہ کا عشاء کی 2 رکعت نماز چھوٹ گئی یا اور کوئی نماز چھوٹ گئی تو اب انہیں الگ سے مقتدی پڑھتے نا، الگ سے منفرد، اب 2 رکعت پڑھنا ہے، چھوٹ گئے نا نماز، تو اب انہوں سلام پھیر دیے، 2 رکعت ملے ان کو، تو اب یہ اس کے ساتھ کیا پڑھنا چاہیے، ان کا سوال پوچھنا ہے۔ یعنی اب انہوں ٹھہریں گے، ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضمن سورہ پڑھیں گے پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں وہی 3 رکعت چھوٹے تو تیسری رکعت میں نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، خالی الگ سے پڑھ لیں۔ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ ماشاءاللہ۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جیسا کہ آپ کا سوال تھا، ایک سوال تھا کہ اس محفل میں ایک عالم دین کے پاس آ کے بحث کرنا چاہتے تھے، وہ لوگ کہنا چاہتے تھے کہ ہر ایک کو الگ الگ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، بلکہ ایک حنفی عالم صاحب تھے، ان کے پاس آ کے دلیلیں پیش کرے، سب دلیلیں پیش کرنے کے واسطے پورے آئے، کون سی حدیث لے کے آئے؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، بلکہ لائے انہوں سب تقریباً ہزاروں کی تعداد میں تھے آئے، نہیں ہمارا مشرب مقصد حق پر ہے، بلکہ آنے کے بعد ہر کوئی پوچھنے لگا، دیکھو یہ حدیث آئی، 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 اور اب محفل میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا پورے کے پورے، سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو انہوں بولے تمہارے میں کوئی امام صاحب عالم صاحب ہے کیا؟ انہوں بھی عالم، انہوں بھی عالم، نہیں سب میں بڑا کون ہے؟ بولے انہوں سب میں بڑے ہیں۔ اچھا انہوں سب میں بڑے ہیں نا؟ ہاں سب میں بڑے ہیں، انہوں جو بولے صحیح ہے، انہوں جو بولے صحیح ہے، انہوں جو بولے اس پر متفق ہو جائیں گے تم، میں اس بات پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں جس بات پر راضی ہیں تم راضی؟ ہاں سب راضی ہیں، بولے تو مسئلہ حل ہو گیا، ختم، مسئلہ حل ہو گیا، ان کی بات پر ہم سب متفق ہیں، بولے تو مسئلہ حل ہو گیا۔ لوگ بولے پریشان ہو گئے، ارے ہم حدیث کے بارے میں بات کرنا ہے تو انہوں ہو گیا مسئلہ، کیا بول رہے ہیں آپ؟ ہو گیا مسئلہ، کیا بول رہے ہیں آپ؟ بولے ابھی بات ہی شروع نہیں ہوئی، ارے ہو گئی بھائی، آپ جیسا کہ بول رہے یہ عالم صاحب جو بولیں گے ہمارے لیے سب کافی ہے، یہ عالم صاحب جو بولیں گے، ویسی امام صاحب جو پڑھیں گے سب کے لیے کافی ہے، جاؤ، اور کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امام صاحب پڑھ لیں گے تو اکیلے پڑھے تو سب کا پڑھنا ہو گیا، ویسی ہے ایک عالم صاحب جو بولیں گے ہم اس پر متفق۔ بہرحال پہلے بہت سارے مسائل ایسے پیدا ہوتے تھے، بہرحال احناف کے پاس یاد رکھ لے کہ کوئی نماز کے اندر امام صاحب کے پیچھے آپ پوری نماز پڑھ رہے ہیں تو نہ سورہ فاتحہ پڑھے نہ ضمہ سورہ پڑھے، خاموش ٹھہرے رہے۔ قرآن کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں پھر پڑھنا ہے، قرآن کے علاوہ ثنا پڑھنا ہے، اللہ اکبر پڑھنا ہے، سمیع اللہ لمن ربنا لک الحمد پڑھنا ہے، التحیات پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے، دعائے ماتورہ پڑھنا ہے، قرآن نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں قرآن نہیں پڑھنا ہے؟ حدیث میں آیا قرأۃ الامام قرأۃ لہ، حدیث میں کیا آیا؟
ان امام صاحب کی قرأت کرنا، قرآن کا پڑھنا، مقتدی کا پڑھنا ہے کا خلاصہ۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس مجلس محفل کو قبول فرما، ہم سب کے مسائل کو حل فرما دے مولا، ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔